محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا کی جب آپ پر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں اور آگاہ کر دیں، اور پھر اپنی قوم کو اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ یہ دعوت پھر باقی عربوں کو اور پھر تمام جہاں والوں تک پہنچے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو آگاہ کیا۔ جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے نزدیک قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کے مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بیٹی، تو چاہے میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بازاروں میں اور حج کے موقع پر ملتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور شرک سے منع کرتے۔ آپ لوگوں سے کہتے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہراتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کا چچا ابو لہب جاتا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ بے دین اور جھوٹا ہے، مگر ان سب کے باوجود کئی لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، جن میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور انہی کی دعوت پر عثمان ابن عفان، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ سب سے پہلی خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ تھیں۔ بچوں میں علی بن ابی طالب نے 8 سال کی عمر میں اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں پہل کی۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ لوگ اس دین کی سچائی کو دیکھ کر مشرف با اسلام ہو رہے ہیں تو انہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ پھیلاتے کہ یہ جادوگر ہیں تاکہ لوگ ڈر کر آپ سے نفرت کرنے لگیں، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ شاعر تو کبھی جھوٹا کہتے، کبھی آپ کا اور صحابہ کا مذاق اڑاتے، اور کبھی آپ کی دعوت میں خلل ڈالنے کی غرض سے جب آپ قرآن پڑھتے تو شور شرابہ کرنے لگتے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دیا، جیسا کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس صلاۃ کی ادائیگی کر رہے تھے تو آپ پر انہوں نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، جسے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر صاف کیا۔ بعض کمزور صحابہ کو مارا جاتا، یہاں تک کہ بعض کو جیسے یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما کو قتل تک کر دیا گیا، مگر ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے اللہ کے لیے ان اذیتوں کو برداشت کیا اور صبر کرتے رہے، کیونکہ مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اور مشرکین کے خلاف تلوار اٹھانے سے روک دیا گیا تھا، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے پہلی ہجرت کر لی۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ نبوت کے 5ویں سال جب مشرکین قریش کی اذیتیں بڑھنے لگیں تو سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ وہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس سرزمین کا بادشاہ ایسا آدمی ہے جس کے سامنے کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ حبشہ کی طرف ہجرت میں 12 مرد اور 8 عورتیں تھیں، جن میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ کچھ دنوں بعد انہیں یہ خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ یہ جھوٹی خبر تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی کچھ لوگ مکہ واپس لوٹ آئے، جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر جب وہ لوٹے تو انہیں اور سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی۔ اس بار 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کیا،
جب قریش کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنی طرف سے 2 لوگوں کو بھیجا تاکہ نجاشی کو مسلمانوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نجاشی پہلے نصرانی تھے، مگر جب ان کے سامنے ہجرت کرنے والے صحابی جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی شروعاتی آیتیں تلاوت کی تو اس کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ نبوت کے 6 سال حمزہ بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی بھی تھے، وہ ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں قوت آ گئی اور قریش کی طاقت کمزور ہونے لگی، مگر اس کے باوجود بھی اذیتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مع اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کو گھاٹی میں محصور کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ اور یہاں تک کہ بنو ہاشم کے لوگوں کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، اور انہیں مکہ کے قریب ایک پہاڑی کی گھاٹی جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے وہاں محصور کر دیا گیا۔ یہ مشرکین قریش کے ظالمانہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبوت کے 7ویں سال یہ مقاطعہ شروع ہوا اور 10ویں سال تک یہ جاری رہا۔ نبوت کا 10واں سال غم کا سال کہلاتا ہے کیونکہ اس سال ابو طالب کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ابو طالب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی موت ان کے باپ دادوں کے دین پر ہوئی اور انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے ملنے والی اذیتیں اور سخت ہو گئیں۔ ابو طالب کی موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے تاکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چند دنوں تک رہے، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا آپ کو تکلیف دے کر وہاں سے نکال دیا اور آپ پر پتھروں سے وار کیا، یہاں تک کہ قدم خون آلود ہو گئے۔ طائف سے واپسی کے دوران جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تب جنوں کی ایک جماعت کا گزر آپ کے پاس سے ہوا۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی جا کر بتایا۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ اسراء اور معراج کرایا گیا۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر براق پر کرایا گیا جسے اسراء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی اور یہ معراج سے پہلے یا بعد میں ہوا۔ پھر آپ کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کرایا گیا۔ آپ نے مختلف آسمانوں پر بعض انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، یعنی بات کی، اور آپ کے اوپر 5 وقت کی صلاۃ فرض کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا جاری رکھا۔ اس کے ساتھ جو بھی لوگ حج کے موسم میں مکہ آتے تو ان سے آپ ملاقات کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ اس طرح بعض لوگ جو مدینہ سے آئے تھے انہیں یہ دعوت پہنچی جو بعد میں انصار کہلائے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ذریعے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل گئی۔ مدینہ سے اگلے سال کچھ لوگ آئے جنہوں نے پہاڑ کی گھاٹی میں جسے عقبہ کہا جاتا ہے آپ سے بیعت کی اور پھر وہ مدینہ لوٹ گئے۔ پھر اس کے اگلے سال موسم حج میں اسی عقبہ کے پاس مدینہ سے 70 سے زائد لوگ آئے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جس طرح وہ اپنی جان کی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین کہلائے اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور انہیں اپنے یہاں جگہ دی وہ انصار کہلائے۔ اس طرح مدینہ میں مہاجرین اور انصار ہوئے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی اور آپ نے نبوت ملنے کے 13ویں سال ربیع الاول میں پیر کے دن ہجرت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے بیچ بھائی چارگی یعنی اخوت قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔